بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 3 ڈسکس کرتے ہیں. میس کمیونیکیشن میں 7 صدیاں لگ گئی تھیں پرنٹنگ سے کمپیوٹر کی طرف آتے آتے. تو وہ سارا پروسیس کیسے ہوا تھا آج ہم لوگ اس کو باری باری پڑھیں گے. پرنٹنگ پروسیس جب آئی تھی تو اس وقت جو آتھرس کی بہت زیادہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ ان کے ریڈرز جو ہیں وہ زیادہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو. تو پرنٹنگ کی وجہ سے ان کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی. بک سرکولیشن بہت زیادہ انکریز ہو گئی تھی. اگلے 100 سالوں میں مختلف سائنٹیفک ڈسکوریز سامنے آئی تھیں, نئے آئیڈیاز ہمارے سامنے آئے اور چیزیں جو ہے نا وہ ریگولرلی پبلش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا لوگوں کا جو انٹرسٹ ہو یہ تھا کہ وہ جو ہے نا وہ بکس خریدتے تھے, مطلب بائی کرتے تھے, ان کو پڑھتے بھی تھے. لیکن پھر پبلیکیشن جو ہے نا ریگولر بیسس پہ وہاں سے جو ہے نا ایک آئیڈیا اوریجنیٹ ہوا کیونکہ ہم لوگ ایسی پبلیکیشن سٹارٹ کریں کہ لوگ جو ہے نا ریگولر بیسس پہ ان کو جو ہے نا وہ ان کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے. وہاں سے پھر جو نیوز پیپرز اور میگزینز کا آغاز ہوا تھا. یہ آلموسٹ 200 سال لگ گئے تھے. جو کنسیپٹ ہوا تھا نا کہ ریگولر پبلیکیشن کا ہونا چاہیے اس کو ایک شکل ملنے میں جو ہے نا وہ 200 سال لگے تھے. وہاں سے پھر نیوز پیپر سٹارٹ ہوئے تھے. اب بہت سارے اس میں آئیڈیاز ہیں کہ سب سے پہلا نیوز پیپر کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا, لیکن جو ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپر ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو پہلا انگلش لینگویج کا جو پرائیویٹ نیوز پیپر تھا کورنٹ, وہ سب سے پہلے پبلش ہوا تھا لندن میں 1621 میں. یہ ڈیٹ بھی, سٹی بھی, نیوز پیپر کا نام اور یہ ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپر, یہ پوری کی پوری لائن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. آپ لوگوں کے MCQs میں بہت زیادہ آتی ہے. پہلا انگلش کا جو ڈیلی نیوز پیپر تھا وہ تھا ڈیلی کورنٹ. وہ سیموئل بکلے نے اس کو بنایا تھا, وہ اس کے فاؤنڈر تھے. 1702 میں اس کی انہوں نے پبلیکیشن سٹارٹ کی تھی. 1621 میں جو فرانس کا ایک پہلا نیوز پیپر سٹارٹ ہوا تھا. 1690 میں پبلک اکرنسز, یہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے. پبلک اکرنسز 1690 میں ہوا تھا بوسٹن میں. یہ پہلا نیوز پیپر ہے جو امریکہ کا پہلا نیوز پیپر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 1803 میں 15 سال کے بعد جب برٹش پینل نے جب سب سے پہلے اپنی ایک پہلی کالونی بنائی تھی نا, مطلب دوسروں کے اوپر جو قبضہ کرنا سٹارٹ کیا تھا, تو اس وقت 15 سال کے بعد آسٹریلیا کی جو ملٹری گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنا ایک گیزٹ شائع کرنا شروع کیا تھا جس کا نام تھا سڈنی گیزٹ. ٹھیک ہے. اور نیو ساؤتھ ویلز ایڈورٹائزر بھی انہوں نے شروع کیا تھا اور آسٹریلیاز فرسٹ نیوز پیپر. یہ 3 نیوز پیپر تھے جو آسٹریلیا کی ملٹری گورنمنٹ نے پبلش کرنا سٹارٹ کیے تھے. یہ تینوں کے نیم آپ لوگوں کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے. 1884 میں آٹو مرگینتھالر ایک تھے, انہوں نے لینوٹائپ مشین کو انوینٹ کیا تھا. اس میں لینوٹائپ مشین کیا کرتی تھی کہ پوری لائنز وہ اکٹھی لکھ لیتی تھی. ایک ہاٹ لیڈ وہ یوز کیا تھا. یہاں سے ہاٹ لیڈ کا ایرا سٹارٹ ہوا تھا نیوز پیپر کی پبلشنگ میں. ٹھیک ہے. یہ آٹو مرگینتھالر, یہ مرگینتھالر, یہ آپ لوگوں نے نیم بھی یاد رکھنا ہے. ہاٹ لیڈ جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور لینوٹائپ مشین میں سٹارٹ ہوا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. 1920 میں کمپیوٹرائز پیجینیشن یعنی کہ کمپیوٹرائز فارم میں جو ہے نا وہ پوری جو ہے پیج جو ہے نا وہ کمپیوٹر میں بنانا جو انہوں نے سٹارٹ پھر بعد میں جو 1980 میں انہوں نے سٹارٹ کیے تھے. یہ جو پرنٹنگ پروسیس ہے اس میں جو ہے نا کوئی سینکڑوں کے حساب سے ریگولر پبلیکیشنز ہوتی ہیں پوری دنیا میں, نیوز پیپرز میں بھی اور میگزینز میں بھی, اسی پرنٹنگ پروسیس میں لینوٹائپ میں ہی. ٹھیک ہے. ابھی بھی جو ہے نا وہ یہی جو ہے نا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. کئی صدیاں گزر گئی ہیں, کئی سالوں سینکڑوں سال گزر گئے ہیں, اب یہی میتھڈ جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے. 1962 میں LA ٹائمز ہے, یہ بھی نیوز پیپر ہے, اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے جو ہے نا LA ٹائمز میں بھی لینوٹائپ ہاٹ میٹل ٹائپ سیٹرز ہوتے ہیں, اس کے اندر پرفوریٹڈ ٹیپ ہوتی ہے, اس میں مختلف قسم کے سوراخ ہوتے ہیں اس ٹیپ کے اندر, وہ یوز کرتے ہیں. وہ لینوٹائپ مشین کے جو ہے نا وہ یوز کر کے وہ جو نیوز پیپر اس طریقے سے وہ شائع کرتے ہیں. یہاں سے ڈکشنری کا آغاز ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ پھر جو میتھڈ سٹارٹ ہو گیا تھا خود بخود ہائفنس لگانے والا, ڈیش لگانے والا, اور جو ہے نا کالمز کی فارم میں ٹیکسٹ لکھنے والا. یہاں پہ مختلف مشینز بھی آ گئی, الیکٹریسٹی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو پبلشنگ انڈسٹری میں ایکسپیریمنٹیشن بہت زیادہ پھر بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے. 1980 میں بہت سارے ایسے نیوز پیپر ہیں جو اب تو 3 کلرز کی فارم میں جو ہے نا وہ فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے, ساتھ وہ تصویریں بھی لگاتے ہیں, تو مختلف اب کلرفل ہمیں اب تو نیوز پیپرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. 1680 کے بعد یہ چیز شروع ہوئی تھی. نیوز پیپر میں ایک چیز ہوتی ہے سرکولیشن بھی اور ریڈرشپ بھی. سرکولیشن ریڈرشپ ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آپ کا نیوز پیپر پڑھتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیٹا ہے 1955 میں انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جاپان ایک ایسا کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ نیوز پیپر پڑھا جاتا ہے. اس کے 3 ڈیلی نیوز پیپر یعنی کہ ڈیلی یعنی کہ روزمرہ جو روزنامے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ جن کی سرکولیشن 4 ملین سے بھی ابو ہے. تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ MCQs میں آتا ہے کہ کس کنٹری کی زیادہ ریڈرشپ ہے, تو دیٹ از جاپان. جرمنیز کا ایک نیوز پیپر ہے بلڈ, جرمنی بلڈ ہے اس کا نام. ٹھیک ہے. اس کی سرکولیشن ہے 4.5 ملین. ٹھیک ہے. اور واز دا اونلی ادر پیپر, یہ صرف ایک دوسرا پیپر ہے جاپان کے بعد جو ہے نا جرمنی کا جو بلڈ ہے نا نیوز پیپر وہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے. USA ٹوڈے اگر ہم لوگ دیکھیں USA میں اس کی ڈیلی سرکولیشن ہے کوئی 2 ملین. ٹھیک ہے.
اور یہ جو پیپر ہے سب سے زیادہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے US میں، جس کا نام ٹوڈے ہے یہ، ٹھیک ہے، مطلب اس کا نام ہے یہ نیوز پیپر کا ٹوڈے. اچھا، نیوز پیپرز میں ایک بزنس سائڈ بھی ہوتی ہے. جتنے بھی نیوز پیپرز ہوتے ہیں نا وہ اپنی ساری کی ساری منی بناتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے تھرو. لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ نیوز پیپر میں ہماری پروڈکٹ کا، ہماری چیز کا آپ اشتہار لگائیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو نیوز پیپرز جو ہے نا اس کی ساری کی ساری چلتی کی ساری جو ہے نا، جتنی زیادہ ان کی سرکولیشن ہوگی نا، یعنی کہ جتنے زیادہ لوگ ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ایڈورٹائزرز دیکھتے ہیں کہ جس نیوز پیپر کی سرکولیشن زیادہ انہیں کو وہ جا کے اپنے اشتہار وغیرہ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. جس کی ہائر سرکولیشن ہوتی ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹس بھی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور نیوز پیپرز جو ہیں وہ پھر جتنی زیادہ سرکولیشن ہوگی تو ایڈورٹائزرز کو وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ان کی سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر چارج بھی زیادہ کرتے ہیں سروس کے لیے، اپنی فیس بھی زیادہ رکھتے ہیں وہ اس اشتہار چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایڈورٹائزنگ سیلز ہوتی ہیں مارکیٹ کے حساب سے جو ہے نا، وہ دیکھ کے وہ ایڈورٹائزمنٹس پھر جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہے وہ کی جاتی ہیں. بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جن کی پہلے بہت زیادہ ہائی سرکولیشن ہوتی تھی لیکن اب جو ہے نا ان کی سرکولیشن بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. بہت سارے ایسے بھی نیوز پیپرز ہیں جو اپنا کانٹینٹ بالکل فری انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، جہاں سے لوگ ایزیلی جو ہے نا آرام سے ان کی جو ہے نا وہ کنٹینٹ پڑھ لیتے ہیں. اس سے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو نیوز پیپرز ہوتے ہیں نا کہ ویسے تو آپ لوگ نیوز پیپر بیچتے ہیں تو آپ لوگ کماتے ہیں. فری میں آپ لوگ اگر انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کہاں سے کمائیں گے؟ فری پہ انٹرنیٹ پہ فری ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، نیوز پیپرز کو نا وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں. کیونکہ اب ایڈورٹائزرز کو پتا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ ان کی چیز جائے گی تو فری میں ہے ایک تو چیز، اور ایک انٹرنیٹ پہ ہے تو لوگ آسانی سے اس کو پڑھ لیں گے اور ہماری جو پروڈکٹ ہے نا وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا خرچہ وہ پھر ایڈورٹائزر سے ہی پورا کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگ فری ایکسیس تبھی آپ لوگوں کو پرووائڈ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ کہ آپ لوگوں کو پہلے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جا کے آپ لوگ جو ہے نا وہ فری ان کا جو نیوز پیپر ہے وہ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریڈیو آ گیا. یہ یہاں پہ ایک بہت زیادہ ریڈیکل چینج تھا میس کمیونیکیشن میں. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ریڈیکل چینج کون سا ہے؟ آپ لوگوں کا ریڈیو ہوتا ہے. اس وقت میس کمیونیکیشن کے بہت سارے بینیفٹس کو پوری دنیا انجوائے کر رہی تھی پرنٹ میڈیم کے تھرو. سائنٹسٹ نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا کہ بھئی ہم لوگوں نے میسیجز پہنچانے ہیں آواز کے تھرو. تو 19 سینچری کا جو مڈل تھا وہاں پہ جو ہے نا وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. اور جب 19 سینچری کے جب اینڈ پہ جب اینڈ ہوا تھا نا، جب یعنی کہ آخر پہ وہ ایک ہمیں پوری جو ہے نا وہ شکل ریڈیو کے سامنے آئی تھی 20 سینچری کے بالکل شروع میں. اٹلی کے جو پیدائشی جو انوینٹر تھے گوگلیلمو مارکونی، انہوں نے سب سے پہلا اپنا جو ریڈیو ہے وہ دنیا کے سامنے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جس کو یوز کر کے آپ اپنی وائس کو ہزاروں کلومیٹر دور تک بھی آپ لوگ پہنچا سکتے تھے. تو دیٹ از اے گوگلیلمو مارکونی. یہ آپ لوگ نے نیم یاد رکھنا ہے. 20 سینچری میں اس کا آغاز ہوا تھا. ٹھیک ہے، مارکونی پہلے تھے جنہوں نے سگنل ٹرانسمٹ کیے تھے ریڈیو کی ویوز میں، لہروں میں کنورٹ کر کے نا، یعنی کہ آواز کو لہروں کی صورت میں کنورٹ کر کے اور وہ سگنلز وہ بھیجنا، یہ مارکونی کا کام تھا. آئرش اٹالین انوینٹر تھے گوگلیلمو مارکونی. یہ بھی بات آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. دیٹ از اے آئرش اٹالین. 1895 میں انہوں نے ریڈیو دنیا کے سامنے وہ لے کے آئے تھے. یہ بھی آپ لوگوں نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ہوا کے تھرو انہوں نے سگنلز بھیجے تھے. دوسری بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو مختلف قسم سے جو ہے نا ان کے پاس ایویڈنسز ہیں کہ ان کے جو سٹیزنز ہیں، ان کے جو شہری ہیں، انہوں نے بھی ریڈیو سگنلز مارکونی سے پہلے ٹرانسمٹ کیے تھے. لیکن نیم جو ہے نا ہمیشہ آپ لوگ دیکھیں گوگلیلمو مارکونی کا ہی نیم لیا جاتا ہے جہاں بھی ایز اے ریڈیو انوینٹر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہو تو. کیونکہ انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ پروو کر کے دکھایا تھا لوگوں کے سامنے، جو ہے نا وہ کلیم کیا تھا کہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ انگلینڈ میں انہوں نے پیٹنٹ کیا تھا. پیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک سند حاصل کرنا کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا وہ میں نے انوینٹ کیا ہے. تو مارکونی نے پیٹنٹ حاصل کر لیا تھا اس انوینشن کا انگلینڈ میں. انہوں نے پہلا جو ہے نا مارکونی وائرلیس ٹیلی گراف کمپنی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، انہوں نے سیٹ اپ کی تھی اس انگلینڈ کے اندر. اگر ہم لوگ بریف سی ہسٹری اگر آپ لوگ پڑھیں نا ریڈیو کی تو وہ کون سی تھی. ریڈیو براڈ کاسٹنگ جب شروع ہوئی تھی تو یہ کیونکہ ایک نیا میڈیم تھا تو لوگ اس کو زیادہ سنتے ہوتے تھے. پہلا جو ریگولر ریڈیو براڈ کاسٹ تھا، ریگولر جو ہے نا ریڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ براڈ کاسٹنگ کی گئی تھی USA میں، وہ تھی 1920 میں. اور وہ تب کی گئی تھی جب اس وقت الیکشنز ہو رہے تھے. تو نیوز پیپرز کے علاوہ ریڈیو کو بھی نا ان الیکشنز میں یوز کیا گیا تھا. پھر لوگوں نے اس کو بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا. فری میوزک مل جاتا تھا، انفارمیشن مل جاتی تھی. کمنٹری سننے کے لیے وہ اپنے ریڈیو سیٹ پہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے آسانی سے سن سکتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے نا پرسنل اسٹیشنز بلڈ کرنے شروع کر دیے. جس بھی بندے کو لگتا تھا نا کہ میں اگر ریڈیو کھولوں تو میرے پاس زیادہ فرینڈز ہیں، نیبرز ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں اور یہ سارے جو ہے نا وہ میرے ریڈیو کو سنتے تھے، تو وہ اپنے ریڈیو اسٹیشن کھول کے بیٹھ جاتے تھے. یہاں سے بہت پرابلمس کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے. اتنے زیادہ پھر اسٹیشنز ہو گئے تھے
کہ بہت زیادہ فریکوینسیز ہو گئی تھی، کیونکہ دیکھیں نا کہ ہر جو ہے نا ہر ریڈیو کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹیوننگ کرتے ہیں تبھی آپ لوگوں کو اس ریڈیو اسٹیشن تک جو ہے نا ایکسیس حاصل ہوتی ہے. تو بہت زیادہ اسٹیشن سے تو بہت زیادہ جو ہے نا فریکوینسیز ہوتی تھی اس وقت، پھر بہت زیادہ فریکوینسیز بن گئی تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. پھر جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا تھا، جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی تھی، وہ اپنی طاقت اور پیسے کو یوز کر کے جو ہے نا اپنی ہی اسٹیشن کو وہ پروموٹ کرتے ہوتے تھے. تو یہ ایک جنگ بھی شروع ہو گئی تھی پاور کی. لیکن پھر بعد میں فوراً سے کنٹریز نے نا اس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا. جہاں ریڈیو اسٹیشنز مختلف لوگوں نے لگائے ہوئے تھے نا خود سے، انہوں نے پھر باقاعدہ کنٹریز نے کہا تھا کہ ہم تب بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ ریڈیو اسٹیشن اس کو چلانے کی ہم لوگ اجازت دیں گے جب تک وہ لائسنس حاصل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ گورنمنٹ کیا کرتی تھی کہ پیسے لے کے تو پھر وہ لائسنس دیتی تھی. تو گورنمنٹ نے بھی کہاں سے کمانا شروع کر دیا. براڈ کاسٹ پہ پھر ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں جو نشر کی جاتی تھی ریڈیو کے اوپر، اس میں پھر براڈ کاسٹنگ میں جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، 1922 میں پہلا جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ کی گئی تھی، اشتہار دیا گیا تھا ریڈیو کے اوپر. وہ ایک اسٹیشن ہے نیو یارک، انہوں نے 10 منٹ کی ٹاک کی تھی کو اپارٹمنٹ جیکسن ہائٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، جیکسن ہائٹس ایک بلڈنگ ہے ان کے نا، مختلف قسم کے اپارٹمنٹس. انہوں نے اپنی اس بلڈنگ کی نا اس کے لیے انہوں نے ایڈورٹیزمنٹس کے لیے انہوں نے یہ سارا اشتہار چلوایا تھا. $50 انہوں نے لیے تھے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہے نا پتہ چلا تھا کہ ایک کمرشل والی بھی ٹال براڈ کاسٹ جو ہوتی ہے نا تب سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹال براڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہی ایڈورٹائزمنٹس کرنا، جس کو ہم لوگ کمرشل بھی کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. یہ ڈسکور ہوا تھا تب جو ہے نا لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پروڈکٹس کو پروموٹ کر کے ہم لوگ اپنے ریڈیو سے پیسہ کما بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا کر دیا، ایڈورٹیزمنٹس اسٹارٹ کرنا شروع کر دی. اور بھی بہت ساری مختلف کنٹریز ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آئیڈیاز ان کے مائنڈ میں آئے تو انہوں نے ریڈیو کو مختلف طریقے سے انہوں نے یوز کیا. برطانیہ میں آپ لوگ دیکھیں BBC ہے، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، یہ ان کو اپنا اسٹیشن تھا. یہ BBC کی تو بہت اوتھینٹک نیوز ہوتی ہیں. BBC کیا کرتی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا کہ پبلک کے اوپر نا، یعنی کہ جو ریڈیو پہ جو ان کی نشریات سنتے تھے ان سے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کمرشلز پہ نہیں کرتے ہوتے تھے، وہ ٹیکس لیتے ہوتے تھے، یعنی کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے سسٹم کو آپ نے پے کرنا ہے. پھر اس کے بعد CBC اسٹارٹ ہو گئی. کینیڈا والوں کا جو براڈ کاسٹ سسٹم تھا وہ یہ BBC اور CBC کی اسٹینڈ فار آپ لوگوں کی آتی ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. کینیڈا میں ڈیولپ ہوئی تھی اور ان کا بھی وہی کام تھا BBC کی طرح کہ یہ بھی جو ہے نا ویسے ہی کرتے ہوتے تھے، ٹیکس لگاتے ہوتے تھے. لیکن کینیڈا میں یہ پرابلم تھی کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے تھے نا وہ فرینچ بولتے تھے، تو پروگرامنگ سسٹم جو تھا وہ انگلش میں بھی کرنا پڑتا تھا اور پھر فرینچ میں بھی کرنا پڑتا تھا. بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جس میں گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ اسپانسر کرنا شروع کر دیا ریڈیو براڈ کاسٹنگ کو، یعنی کہ ریڈیو والوں کو نے گورنمنٹ نے پیسہ دینا شروع کر دیا. تو پھر ریڈیو والے کیا کرتے تھے کہ گورنمنٹ جو چاہتی تھی وہی بولتے تھے، وہی نیوز دیتے تھے جو گورنمنٹ چاہتی تھی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. BBC اور CBC یہ دو ایسے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریڈیو اسٹیشنز تھے جو گورنمنٹ کی بات نہیں مانتی، یعنی کہ گورنمنٹ کے انفلوئنس سے ہٹ کے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ نشریات کیا کرتے تھے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے ریڈیو کو بہت زیادہ یوز کیا تھا اپنی پاور کو اور اپنی پولیٹیکل ایمز کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور آج بھی ایسا کیا جاتا ہے. گورنمنٹ ریگولیشن پہ اگر آپ لوگ بات کریں تو جیسے جیسے ایڈوینٹ ہوئی تھی نا کہ ریڈیو ایڈورٹائزنگ کی کہ آپ لوگ پے کریں اور آپ لوگوں کا اشتہار چلایا جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس پہ، تو جو مختلف قسم کے جو اسپانسرز ہوتے تھے وہ اسپانسر کرتے تھے اور مختلف کمرشلز آپ لوگوں کو سننے کو ملتے تھے. تو کارپوریٹ منی اور پروفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے پھر یہاں پہ ضرورت محسوس کی کہ کیونکہ یہ ایڈورٹائزنگ والا جو شعبہ ہے اس سے ریڈیو خود فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے نا تھوڑا سا اس کو لوٹنا چاہیے. تو US کانگریس نے ریڈیو ایکٹ پاس کر دیا 1927 میں، اور اس ایکٹ کے مطابق فیڈرل ریڈیو کمیشن بنایا گیا تھا FRC. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے کہ FRC کے پرپسز آپ لوگ لکھیں، تو یہ پورا آپ لوگوں نے اس میں لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. FRC ہے تو اس کا مین پرپز یہی ہوتا تھا کہ جو ریڈیو کے جو ٹرانسمیٹرز تھے نا ان کا لائسنس بنانا اور ہر ریڈیو اسٹیشن کو اس کی فریکوینسی دینا. 1934 میں FRC جو تھا اس کو پھر دوبارہ سے چینج کر کے FCC میں کنورٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن. FCC کی جو ہے نا ریگولیٹری پاورز، یعنی کہ یہ صرف ریڈیو کو ہی نہیں بلکہ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو، اور پھر بعد میں جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو اس کو بھی انہوں نے ریگولیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. ریڈیو کے بعد پھر ٹیلی ویژن آ گیا. ماڈرن ہمارا جو میس کمیونیکیشن ہے اس میں یہ ایک معجزہ تھا ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ جو تھے وہ ایک یہ والی ڈیوائس لے کے آئے تھے کہ آپ لوگ اس میں آواز کے ساتھ ساتھ امیجز بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ریئل لائف آپ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے گھر بیٹھے آپ لوگ کہیں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں.
1927 میں اس کی انوینشن جو ہے نا ٹی وی کی، یہ اس وقت پوری ایک اصل ریگولر شیپ میں ہمارے سامنے جو ہے نا ٹی وی 1927 میں ہی آیا تھا. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی، وہ لاسٹ سینچری جو تھی نا اس وقت، اس کے تقریباً تیسری دہائی کے اینڈ تک ورلڈ وار جو ہے انہوں نے اس ساری ماڈرن جو مین آف کمیونیکیشن ہے اس کی پروگرس کو بہت زیادہ ہالٹ کیا تھا، بہت زیادہ روکا تھا. لیکن جیسے ہی پھر وہ وار ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس آئی ہیں. پھر امیجز کو بہت زیادہ ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا، وہ جنگ والی پکچرز بھی ٹی وی پہ دکھائی جاتی تھی. بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کے اپنے ٹی وی اسٹیشنز تھے، انہوں نے سیٹ اپ کر لیے تھے، ریگولیشنز پھر لگا دی گئی تھی. سیٹس جو ٹی وی کے جو سیٹس ملتے تھے وہ ہائی پرائز میں ملتے تھے. اور یہ جو اگلا جو 10 سال تھے نا، پھر اس کے بعد ہمیں ٹی وی کلر ٹی وی سیٹ ہمیں دیکھنے کو ملے تھے. اس میں مختلف قسم کی ٹرانسمیشنز ہوتی تھی. ریموٹ جو ہے اس وقت آ گیا تھا. پاکستان کا جو پہلا ٹی وی اسٹیشن تھا وہ لاہور میں تھا، نومبر 1964 میں سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن لاہور، نومبر 1964 میں. یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. ٹیلی ویژن کے بعد پھر کمپیوٹر آ گیا. پھر دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میس کمیونیکیشن میں ایک بہت بڑی ایک ایسی چیز جس میں ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے اور مختلف جو ہے نا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں. کمپیوٹر آپ لوگ دیکھیں، پھر انٹرنیٹ آ گیا اور میس کمیونیکیشن سے، انٹرنیٹ سے آپ لوگ دیکھیں لوگ کتنا زیادہ وہ میس کمیونیکیشن کے سیکٹر میں فائدہ اٹھاتے ہیں. کمپیوٹرز پہلے تو لمیٹڈ اسکیل میں، مطلب تھوڑے سے پیمانے پہ 1960 میں انٹروڈیوس ہوا تھا کہ آپ لوگ جسٹ اس کو کمیونیکیشن کے پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ کسی ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے، یعنی کہ کیلکولیشنز اگر آپ لوگ نے تیز کریں تو آپ لوگ کمپیوٹر کے تھرو کر سکتے ہیں. لیکن 1990s میں آپ لوگ دیکھیں کمیونیکیشن کی پوری دنیا میں میجر سورس آپ جو ہے نا وہ کمپیوٹر مانا جاتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بھی جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا جو ہے نا وہ لیسن تھا. دس از ویری امپورٹنٹ. پرنٹنگ والا اور ٹیلی ویژن والا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ریگولیشن میں FCC اور FRC، BBC، CBC کی اسٹینڈس فار آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. براڈ کاسٹ ایڈورٹائزنگ، دس از ویری امپورٹنٹ، یہ بھی آپ لوگوں کی آتی ہیں. اوور آل بہت زیادہ ایزی تھا. باقی جو آپ لوگوں نے سنا ہے وہی آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا ہوتا ہے. اس میں کوئی اتنے زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس اینڈ ریگولیشنس نہیں ہوتے. بس اب لوگ، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.